الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدقت يا رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل صد احترام میرے دوستو، میرے بزرگوں، اسلامی سال 1443 ہجری کا 7واں مہینہ ماہ رجب المرجب، جس کی آج 9 تاریخ ہے، اس ماہ مبارک میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے، بڑی بڑی ہستیوں کا یوم ولادت بھی ہے، اور بڑی بڑی ہستیاں اس ماہ مبارک میں دنیا سے انتقال بھی فرما گئیں۔ اور اسی ماہ مبارکہ کی 13 تاریخ کو خلیفہ چہارم داماد رسول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع
حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کے یوں تو میرے نبی کے تمام صحابہ بڑے شان والے، بڑی عظمتوں والے، بلندیوں والے، رفتوں والے ہیں، جس نے بھی ایمان کی حالت میں میرے نبی کو دیکھا، میرے نبی کی صحبت اختیار کی، وہ ایک ہیرا بن گیا۔ میرے نبی کا ادنا ترین صحابی ساری دنیا کے اولیاء مل جائیں، اتقیاء مل جائیں، زاہدین مل جائیں، عابدین مل جائیں، علماء مل جائیں، اس صحابی کے جوتے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ انہی صحابہ میں ایک عظیم صحابی جس کو دنیا سیدنا علی المرتضی کے نام سے جانتی ہے، آپ کا نام علی ہے، نام ہی نرالا ہے۔ علی کا معنی بلند۔ حضرت علی کردار میں بھی بلند تھے، اخلاق میں بھی بلند تھے، اور گفتار میں بھی بلند تھے، اور فیصلے کرنے میں بھی بلند تھے۔ ابو طالب کے ہاں آپ کی ولادت ہوئی، 2 سال کی عمر میں میرے نبی کی پرورش میں آئے، اور 2 سال سے لے کر 27 سال تک میرے نبی کے ساتھ رہے۔ گویا 27 سال میرے نبی کا چہرہ دیکھتے رہے۔ اور جب میرے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جوانوں میں سیدنا ابو بکر نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا رضی اللہ عنہ۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ بھی حضرت علی کا اعزاز ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، اللہ نے ان کو بھی دولت ایمان سے مالا مال کیا، اور جب وہ فوت ہوئیں تو خود میرے نبی ان کے قبر میں اترے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے نبی ان کی قبر میں لیٹ گئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کی قبر تو بڑی کشادہ ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن ہی میں میرے نبی کے موقف اور مشن کی تائید کر کے آپ کا ساتھ دینے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ ایک موقع پر جب میرے نبی نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، ان کی دعوت کی، اور دعوت کے بعد میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا،
اب میں نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو اس کے بندوں تک پہنچانا ہے، تم میں سے کون اس کام میں میرا ساتھ دے گا؟ تو سب پیچھے ہٹ گئے کہ جو مقصد تھا کھانے کا وہ تو ہو گیا ہے، اب اس مقصد کے لیے تو نے ہمیں بلایا ہے۔ اس موقع پر حضرت علی جو ابھی 10 سال کے بچے تھے اٹھ کر فرمانے لگے، آقا میں اگرچہ بچہ ہوں، میرے بازو بڑے کمزور ہیں، ٹانگیں میری پتلی دبلی ہیں، لیکن اس معاملے میں، اس محنت میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑی بہادری، بڑی شجاعت سے حضرت علی کو نوازا تھا۔ میدان جنگ میں جاتے تو شیر کی طرح گرجتے اور دشمن کی صفوں کو الٹ دیا کرتے تھے۔ آپ کی ماں نے آپ کا نام حیدر رکھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جو خیبر کا قلعہ تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بڑی کوششیں کی گئیں۔ میرے نبی نے فرمایا، شام ہوئی تو آپ نے فرمایا کل انشاءاللہ میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ اس قلعے کو فتح کرائے گا۔ اب جب دوسرا دن آیا تو ہر صحابی منتظر تھا کہ نہ جانے میرے نبی کس کے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے، اور ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے تاکہ میں اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھوں۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن اسلام کے لیے میری قربانی لگ جائے۔ آپ نے لشکر پہ نظر دوڑائی، فرمایا علی نظر نہیں آتا؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ خیمہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا ان کی آنکھوں میں درد ہے، آشوب چشم کی بیماری ہے ان کو۔ فرمایا بلائیے ذرا علی کو۔ علی تشریف لائے، فرمایا آقا نے، علی کیا ہوا؟ اللہ کے رسول میری آنکھوں میں درد ہے۔ میرے نبی نے نبوت والا لعاب حضرت علی کے آنکھوں پہ لگایا، ایسی ہو گئی کہ جیسے کبھی آنکھوں میں درد آیا ہی نہیں۔ قربان جاؤں میرے نبی کے لعاب مبارک پر۔ حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھوں کو لگتا ہے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی کو جب سانپ نے ڈسا، زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا، میرے نبی نے اپنا لعاب مبارک لگایا، ان کی وہ تکلیف دور ہو گئی۔ یہی لعاب مبارک کے کڑوے کنویں میں پڑتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور یہی ایک جنگ کے موقع پر میرے نبی کا لعاب مبارک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھوڑے سے آٹے میں اور تھوڑی سی ہنڈیا میں پڑتا ہے۔ 1000 آدمی کھا جاتے ہیں، کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں پہ لعاب لگایا اور پھر جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت علی آگے بڑھے تو ایک پہلوان جس کا نام مرحب تھا وہ کفر کی طرف سے آیا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس نے گرجتے ہوئے الفاظ میں حضرت علی کو للکارا۔ حضرت علی نے بھی فرمایا میرا نام بھی میری ماں نے حیدر رکھا ہے،
حیدر کا معنی وہ جس کو کوئی شکست نہ دے سکے۔ اب جب مقابلہ ہوا حضرت علی نے اس کو بچھاڑا اور فرمایا رباری تعالی میں نے تیری وحدانیت کی خاطر کفر کے اتنے بڑے سپوت کو نیچے بچھاڑ دیا ہے، میں نے تیری توحید کو بلند کیا ہے۔ اس نے نیچے سے کچھ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ کسی نے یہ کیا کہ مرحب نے کہا یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، اس سے پہلے میں کبھی کسی سے نہیں ہارا، آج پہلی بار ہے کہ میں کسی سے ہار رہا ہوں، پہلی بار ہے کہ کسی نے مجھے بچھاڑ کے میرے سینے پہ چڑھ گیا۔ یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، لگتا ہے تو ہی حیدر کرار ہے۔ حیدر وہ شخص جس کو کوئی شکست نہ دے سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ کے ہاتھوں سے اللہ نے اس قلعہ کو فتح کروایا، اور آپ نے اس دروازے کو اپنی پیٹھ پہ اٹھایا جس کو بعد میں کئی صحابہ نے مل کے اس کو ہلایا۔ اتنی قوت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ یہ آپ کا اعزاز ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے نبی جانے لگے، تقریباً 10,000 کا لشکر تھا اور 2 لاکھ رومیوں سے مقابلہ تھا۔ سارے صحابہ جانے لگے، میرے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا آپ مدینے میں ٹھہر جاؤ، آپ نے نہیں جانا، آپ مدینے میں میرے نائب ہیں، میرے قائم مقام ہیں۔ لشکر سارا چلا گیا۔ کچھ عورتوں نے حضرت علی سے فرمایا علی بڑا سخت مقابلہ ہے، مسلمانوں کا لشکر 10,000 پر مبنی ہے اور مقابلے میں 2 لاکھ کی فوج ہے، آپ بڑے جنگجو ہو، بڑے بہادر ہو، بڑے شجاعت والے ہو، آپ کو تو ضرور جانا چاہیے تھا اس میں۔ حضرت علی کے جذبات کو ابھارا، حضرت علی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ رات کو میرے نبی نے بمائے اپنے لشکر کے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا۔ صبح جب روانگی کا وقت آیا تو حضرت علی کو بھی دیکھا کہ وہ بھی لشکر میں موجود ہے، تو فرمایا علی تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے تو آپ کو مدینہ میں نائب مقرر کیا تھا۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں پہ مقرر کر دیا تھا، اتنی بڑی لڑائی پہ آپ جانے لگے ہیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا علی تم میرے لیے ایسے ہو کہ جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ اللہ سے ملاقات کے لیے جانے لگے تو پیچھے اپنی قوم میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کر کے گئے۔ آج میں غزوہ تبوک پہ جا رہا ہوں، میں مدینہ میں تمہیں اپنا نائب مقرر کر رہا ہوں، میں تمہیں ان پر نگران مقرر کر کے جا رہا ہوں۔ یہ بھی حضرت علی کی سعادت ہے، اعزاز ہے، ان کی فضیلت ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک میں نہ جا کر بھی ان شرکاء میں شامل تھے، اس لیے کہ میرے نبی کے کہنے پہ وہ رکے، اور وہ تو آدھے رستے تک گئے بھی تھے۔ ایک دوسرے صحابی ہیں جو ایک جنگ میں شریک نہ ہو کر بھی شرکاء میں موجود تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی کے دورے داماد ہیں۔ پوری تاریخ انسانیت میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو کسی نبی کا دورہ داماد ہو سوائے حضرت عثمان کی۔ یہ ان کی سعادت ہے، ان کی فضیلت ہے۔
اس لیے ان کو ذی نورین کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہ کفر اور اسلام کی پہلی لڑائی تھی۔ جب میرے نبی جانے لگے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں میرے نبی کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور وہ بیمار تھی، شدید بیمار تھی۔ تو میرے نبی نے فرمایا عثمان تم ہمارے ساتھ اس لڑائی میں مت جاؤ، تم میری بیٹی رقیہ کی تیمارداری کرو، جو اجر و ثواب اللہ ان کو عطا کرے گا وہ اللہ تجھے بھی عطا کرے گا۔ حضرت عثمان رک گئے۔ اعتراض کرنے والے بڑے اعتراض کرتے ہیں، اور اس وقت پہلی لڑائی تھی اور عثمان اس میں شریک نہیں ہوئے تو میرے نبی کے کہنے پہ نہیں ہوئے، اور باوجود شریک نہ ہونے کے میرے نبی نے ان کو ان میں شامل فرمایا۔ جب میرے نبی واپس آئے تو حضرت عثمان غنی اپنی زوجہ حضرت رقیہ کی قبر پر مٹی برابر کر رہے تھے۔ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ میرے نبی جب واپس آئے تو قبر کی تیاری آخری مراحل میں تھی، اور میرے نبی اپنی بیٹی رقیہ کی قبر پہ کھڑے ہو کر آنسو بہاتے رہے۔ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، اور پھر میرے نبی کی بیٹیوں جیسی بیٹیاں، وہ بیٹیاں کہ جن کو اللہ نے باپ وہ عطا کیا ہے جو دونوں جہانوں کا سردار ہے۔ ویسے بھی باپ بیٹی کے درمیان بڑی محبت کا رشتہ ہوتا ہے، پھر بیٹی رقیہ جیسی ہو، باپ محمد الرسول اللہ جیسا ہو، اس محبت کا اندازہ کون کر سکتا؟ پھر آپ نے وہ جتنا بھی مال غنیمت بچا تھا، کیونکہ اس لڑائی میں اللہ نے کفر کو شکست دی اور مسلمانوں کو غالب کیا تھا، جتنا حصہ ان شرکائے بدر میں میرے نبی نے تقسیم کیا، ان کے برابر اللہ میرے نبی نے حضرت عثمان کو بھی دیا۔ یہ دو صحابی ہیں، حضرت علی غزوہ تبوک میں نہیں گئے، حضرت عثمان غزوہ بدر میں نہیں گئے، لیکن نہ جانے کی وجہ میرے نبی کا حکم تھا۔ اس لیے کسی صحابی پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہم حضرت علی کا بھی احترام کرتے ہیں دل و جان سے، اور حضرت عثمان کا بھی احترام کرتے ہیں دل و جان سے۔ نہ ہم حضرت عثمان کے نہ جانے پہ اعتراض کرتے ہیں، نہ حضرت علی کے نہ جانے پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہیں، دونوں کے نہ جانے کی وجہ میرے نبی کا حکم تھا جس کی تعمیل ضروری تھی۔ اسی طرح میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر بڑا عجیب فیصلہ کیا تھا، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اس فیصلے کے موقع پر حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ ایک واقعہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی تھی۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک نوجوان نے اپنے مالک کو قتل کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں اسے سزائے موت سنا دی گئی کہ اس نے اپنے مالک کو قتل کیا، لہذا اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ سپاہی اس لڑکے کو لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت علی کی ملاقات ہوئی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بڑے بلند ہوا کرتے تھے، اللہ نے ان کو بڑی سمجھ عطا کی ہوئی تھی، بڑے دور رس انسان تھے۔ اس نے حضرت علی سے فرمایا اے علی، یہ لوگ مجھے قتل کرنے جا رہے ہیں اور میں بے گناہ ہوں، میری سزا قتل نہیں بنتی۔
تو حضرت علی نے فرمایا چلو آؤ حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں. گئے، بڑے ادب اور احترام سے عرض کی امیر المومنین اس فیصلے کے بارے میں مجھے ذرا نظر ثانی کی اجازت دیجیے، میں ذرا نظر ثانی کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا آپ کو اجازت ہے. حضرت علی نے اس لڑکے سے پوچھا تم نے اپنے مالک کو قتل کیا؟ جی قتل کیا. کیوں؟ وہ لڑکا کہنے لگا جی وہ میرے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا تھا، میں اس کے ہاں ملازم تھا، میں اس کا غلام تھا، میں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر اسے قتل کر دیا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا اچھا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ جو یہ گواہی دے سکے کہ واقعی اس نے تیرے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کیا تھا اور تو نے عزت بچانے کے لیے اسے قتل کیا؟ کہنے لگا جی گواہ تو نہیں ہے. فرمایا پھر تو تیری سزا بنتی ہے قتل کرنا. بھائی عمر نے تو صحیح فیصلہ کیا ہے. کہنے لگا جی لیکن خدا شاہد ہے میں نے اس کو اپنی عزت بچانے کے لیے قتل کیا کہ اس نے یہ ارادہ کیا تھا میرے ساتھ. آپ نے فرمایا اس کی قبر کا پتہ ہے؟ جی. اس کی قبر پہ چلے گئے، اس کے خاندان والوں سے پوچھا یہ قبر ہے؟ جی اس کی قبر ہے، اس کو کھولو. 7 دن گزر گئے تھے اس مالک کو دفنائے ہوئے. قبر کو کھولا گیا تو اس میں اس کی میت موجود نہیں تھی. فرمایا بند کر دو. پھر حضرت علی اس لڑکے کو لے کر حضرت عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے امیر المومنین اس لڑکے کی سزا سزائے موت نہیں بن سکتی، قتل نہیں بن سکتی. کہا علی بھائی وہ کیسے؟ کہا میرے پاس نبی کی حدیث موجود ہے کہ جو شخص بھی قوم لوط والا فعل کرے گا اس کو دفنانے کے بعد اس کی میت کو 24 گھنٹوں کے اندر اللہ قوم لوط والے قبرستان میں اللہ پہنچا دیتا، اس کا انجام وہاں ہوتا ہے. اور میں نے 7 دنوں کے بعد آج اس کی قبر کھلوائی، وہ اپنے قبر میں موجود نہیں تھا. میں نے یہاں سے استدلال کر لیا ہے کہ واقعی اس نے ارادہ کیا ہوگا تب تو اس کی میت موجود نہیں ہے، قوم لوط کے قبرستان میں پہنچا دی گئی ہوگی، اس لیے اس کی سزا قتل نہیں بنتی. اس موقع پہ حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. کہ ایک بے گناہ کو قتل کروا کے عمر تو ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتا. قربان جاؤں علی کے فیصلوں پر، قربان جاؤں حضرت علی کی عظمت پر. اور قرآن کریم کی. اور میرے دوستو آج یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نعوذ باللہ حضرت علی اور اصحاب ثلاثہ ابو بکر عمر و عثمان ان کی آپس میں نفرت تھی، نعوذ باللہ. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی تو کسی نے سوال کیا آپ نے کیوں ان کو اپنا امام مانا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ان کو دین میں ہمارا امام بنا دیا ہے، ہم نے دنیا میں بھی ان کو اپنا امام مان لیا. کہ سب سے اہم ترین عبادت وہ نماز ہے. نماز جیسی عبادت میں اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو مصلی کا امام بنایا تو ہم نہ کیوں اپنے امام اس کو مانے؟ میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. عائشہ اپنے بابا ابو بکر سے کہہ دو میرے مصلی پہ لوگوں کو نماز پڑھائے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں نہیں آ سکتا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا میرے بابا بڑے رقیق دل ہیں، آپ حضرت عمر سے کہہ دیں. تو میرے نبی نے فرمایا یوسف کی زمانہ والی عورتوں کی سی باتیں کرتے ہو، میں کہہ رہا ہوں جاؤ ابو بکر سے کہہ دو. اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی مصلی امامت پہ آئے. اب میں آپ کو محبت بتاتا ہوں. ابو بکر عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں موجود ہیں.
انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ میرے نبی کے گھر میں بیٹی ہے حضرت فاطمہ، تو علی سے کہہ دیتے ہیں کہ جائے اور اپنے لیے فاطمہ کا رشتہ مانگے۔ اس زمانے میں کسی سے بیٹی کا رشتہ مانگنا عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور اس کو عیب سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ بہن بیٹی کا رشتہ یہ تو دینے کی چیز ہے۔ تو حضرت علی سے فرمایا جاؤ یار، نبی کے گھر میں بیٹی موجود ہے، آپ نبی سے رشتہ مانگیے، نبی آپ کو رشتہ دے دیں گے۔ حضرت علی گئے، ان کے مشورے پہ گئے، ابو بکر و عمر کے مشورے پہ گئے۔ محبت ہوتی تو بھیجتے ان کو، نبی کا داماد بننا پسند کرتے؟ اگر نفرت ہوتی تو؟ محبت تھی تبھی تو کہا نا کہ جاؤ۔ حضرت علی گئے، میرے نبی نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول فاطمہ کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اہلن و سہلن و مرحبا، بس۔ پھر واپس آئے ان حضرات کے پاس کہ میرے نبی نے تو یہ جواب دیا، فرمایا تیار ہو جاؤ، میرے نبی نے رشتہ منظور کر لیا۔ ابو بکر تو مزاج شناس رسول تھے، میرے نبی کے مزاج سے واقف تھے، فرمایا تیاری کرو علی۔ کچھ دنوں کے بعد میرے نبی نے فرمایا علی تمہارے پاس کچھ ہے فاطمہ کی شادی کے لیے؟ اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے بس۔ آپ نے فرمایا تلوار رکھو جہاد کے لیے، اور زرہ جاؤ بیچو بازار میں، اور جو قیمت بنے گی وہ لے کر آؤ، تاکہ فاطمہ کے لیے کچھ تھوڑا سا سامان خریدا جائے۔ وہ ٹرکوں کا ٹرک سامان نہیں تھا، وہ چند ضرورت کی چیزیں تھی۔ حضرت علی، توجہ سے میری اس بات کو سنو، آج بڑا جو ہے واویلا ہو رہا ہے نعوذ باللہ صحابہ کو جدا کرنے میں، بڑے کردار ادا کیے جا رہے ہیں۔ میرے نبی کے صحابہ، قرآن نے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر تھے۔ حضرت علی وہ زرہ لے کر بازار گئے بیچنے کے لیے، حضرت عثمان مل گئے۔ علی کدھر بھائی؟ یار عثمان شادی ہے میری، تو زرہ بیچتا ہوں تاکہ نبی کی بیٹی کے لیے کچھ رقم مل جائے اور سامان خریدا جا سکے۔ حضرت عثمان نے سوچا میں کیوں نہ خرید لوں، کتنی قیمت ہے؟ ایک روایت کے مطابق 500 درہم قیمت مقرر ہوئی۔ حضرت عثمان نے فرمایا یہ قیمت لے لو اور زرہ مجھے دے دو۔ اب جب علی وہ قیمت لے کر جانے لگے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ نبی کی بیٹی کی شادی میں بھی اپنا حصہ ادا کروں، میرا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ فرمایا علی ادھر آؤ، قیمت مل گئی؟ جی مل گئی، یہ زرہ بھی تم لے لو، میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے۔ یہ کیوں واپس کر دی؟ اس لیے کہ میں بھی نبی کی بیٹی کی شادی میں خرچ ادا کرنے میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت علی زرہ بھی لے کر آئے، 500 درہم بھی لے کر آئے۔ میرے نبی نے فرمایا بیچا نہیں اس کو؟ یا رسول اللہ بیچا تھا، عثمان نے خریدا، قیمت بھی دے دی، زرہ بھی واپس کر دی، کہ میں بھی نبی کی بیٹی کی شادی میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر میرے نبی نے فرمایا اے میرے پروردگار، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ علی باراتی لے کر آؤ۔ ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت سعد بن عبادہ، عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ چند باراتی مسجد میں آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر و عمر اس نکاح کے گواہ ہیں۔ جدائی ڈالنے والوں، جھوٹوں، کذابوں، دجالوں، یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ میرا نبی نکاح پڑھانے لگے ہیں، علی کی نکاح کی شادی کے گواہ ابو بکر و عمر کو بنا رہے ہیں۔ نفرت ہوتی، اختلاف ہوتا، ایک دوسرے کو پسند نہ کرتے، کبھی بھی میرے نبی اپنی بیٹی کے نکاح کے گواہ ان کو نہ بناتے۔ یہ دونوں حضرات گواہ بنے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے ابو بکر و عمر کی گواہی میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح اپنے داماد علی سے کر دیا۔
یہ محبت ہے، یہ نفرت نہیں ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ کے بطن سے جو پیدا ہوئی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی نے اپنی اس بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کیا تھا۔ یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ آج 1400 سال کے 14ویں صدی کے مسلمان جو ہم ہیں، اس گئے گزرے دور میں ہم جیسے گناہگاروں کو اگر کسی سے دشمنی ہو، نفرت ہو، اس کو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ دینا پسند کریں گے؟ علی کو نفرت ہوتی تو بیٹی کا رشتہ کبھی نہ دیتے۔ عمر نے بیٹی نبی کو دی، نبی نے بیٹی علی کو دی، علی نے بیٹی عمر کو دی۔ علی کے بچوں کے نانا نبی اور عمر کے بچوں کے نانا علی۔ کتنی عظیم رشتے ہیں، کتنی عظیم نسبتیں ہیں، کتنی پیاری قسمتیں ہیں، کتنی محبت ہے میرے دوستو۔ ظالموں کہتے ہو کہ علی نفرت کرتا تھا؟ علی نے تو ابو بکر کو اپنا امام مانا، ان کے پیچھے 2 سال اور کچھ ماہ نماز پڑھی، پھر حضرت عمر کو اپنا امام مانا، کئی سال ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، پھر حضرت عثمان کو اپنا امام مانا، کئی سال ان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ اگر دشمنیں تھی تو نمازیں کہاں کیوں پڑھی؟ نمازوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے میرے دوستو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس قسم کی باتوں سے کبھی بھی متاثر نہ ہونا۔ صحابہ کا معاملہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، بڑا نازک معاملہ ہے۔ میں نے جس آیت کا سہارا لیا، یہ آیت بھی حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی۔ حسن و حسین بیمار ہوئے، میرے نبی تیمارداری کے لیے آئے، فرمائے علی آپ اور فاطمہ اگر 3 دن منت مان لو کہ روزے رکھو گے، اللہ ان کو صحت یاب کر دے گا۔ پہلے زمانے میں لوگ ایسے ہی کرتے تھے، کوئی بیماری آتی، کوئی مصیبت آتی، عورتیں منت مان لی تھی، یا اللہ اگر یہ مصیبت ٹل گئی، یہ بیماری ختم ہوگی تو میں 3 روزے رکھوں گی، 7 رکھوں گی، 10 رکھوں گی، تو اللہ اس معاملے کو حل فرما دیتے۔ آج یہ چیز ختم ہو گئی ہے نا، لاکھوں لگ جاتے ہیں اسپتالوں میں، تھانے کچہریوں میں، مصیبت پھر بھی نہیں جاتی، بیماری پھر بھی نہیں جاتی، ایمان جو نہیں رہا، یقین جو کمزور ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ اور آپ کی باندی تینوں نے روزے رکھنے کی منت مان لی، لیکن منت کس کے نام کی؟ اچھا بولے، کس کے نام کی؟ اللہ کی نام کی منت ماننی ہے۔ نظر نیاز بھی اللہ ہی کے نام کی، منت منوتی بھی اللہ ہی کے نام کی۔ یہ نہیں میرا کم ہو گیا تو میں فلاں بابے نے تالیا منج کے چم ساتے ہاتھ لاساں، یہ نہیں کہ میرا کم ہو گیا تو میں جا کے دادا دلبار سے سب طواف کرساں۔ غیر اللہ کی قبر پہ پوجا پاٹ کرنے والے اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے، اللہ کی نام پہ منت مانگنی چاہیے۔ ان حضرات نے 3 روزے رکھنے کی منت مان لی۔ اب ایک روزہ رکھا، گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، حضرت علی ایک یہودی کے پاس گئے، محنت مزدوری کی، تھوڑا سا جو کما کر لائے، اس کا آٹا بنایا، 1/3 آٹے سے 5 روٹیاں بنی، ایک حضرت علی کے لیے، ایک حضرت فاطمہ نے اپنے لیے، ایک اپنی باندی کے لیے، 2 اپنے شہزادوں کے لیے۔ افطاری پر بیٹھ گئے، کچھ ہی دیر پہلے دروازے پہ دستک ہوئی، مسکین ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، آل رسول بھوکا ہوں، کچھ کھایا نہیں۔ حضرت علی نے اپنے بڑے شہزادے حضرت حسن سے فرمایا بیٹا میرے حصے کی روٹی لے جاؤ، فقیر کو دے دو، میں پانی پر گزارا کر لوں گا، افطاری کر لوں گا۔ جب جانے لگے حضرت علی کا بیٹا حضرت حسن، فرمایا بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے حصے کی روٹی بھی دے آؤں؟ فرمایا بیٹا بڑی اچھی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے بیٹوں بچوں کے ہاتھوں سے ہمیشہ صدقات وغیرہ دیا کرو، دلوایا کرو، تاکہ ان کو شوق لگے کہ اللہ کے نام پہ ہم دینا جانتے ہیں۔
جب 2 روٹیاں اٹھا کے جانے لگے تو حضرت حسین نے فرمایا بھائی جان ٹھہرو، میرے حصے کی روٹی بھی لے جاؤ۔ اب جب یہ 3 روٹیاں اٹھا کے جانے لگے حضرت حسن، تو حضرت فاطمہ اس میدان میں کیسے پیچھے رہ سکتی تھی؟ انہوں نے تو سخاوت کے گر میرے نبی سے سیکھے تھے۔ فرمایا بیٹا میری حصے کی روٹی بھی لے کر جاؤ اور مسکین کو دے کر آؤ۔ اب جب 4 روٹیاں اٹھا کر حضرت حسن جانے لگے تو باندی نے پکارا بھائی ادھر آؤ، میرے حصے کی روٹی بھی فقیر کو دے کر آؤ، تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ صرف نبی کا گھرانہ سخی نہیں ہے، نبی کے غلام، نبی کے گھرانے کے غلام بھی سخی ہوا کرتے۔ وہ 5 کے 5 روٹیاں جا کر دے دی، خود پانی سے گزارا کر کے افطاری کر لی۔ دوسرے دن پھر پانی سے روزہ رکھا۔ افطاری کا وقت آیا، کھانے کے لیے بیٹھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، یتیم ہوں، ماں باپ سر پہ نہیں ہے، بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، آل رسول کھلاؤ۔ پھر یہی معاملہ ہوا، سارا کھانا ان کو دے دیا۔ تیسرے دن پھر افطاری کے لیے بیٹھے، عین افطاری سے پہلے ایک قیدی آیا، غریب ہوں، قیدی ہوں، بھوکا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنا سارا کھانا اس کے حوالے کیا۔ حضرت جبریل یہ آیت لے کر آئے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میرے نبی رب العزت نے آپ کو مبارکباد بھیجیے، آپ کے خاندان والوں نے سخاوت کی مثال قائم کر دی۔ 3 دن لگاتار اپنا کھانا مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو دے دیا، اپنی ضرورت پر ان کی ضروریات کو ترجیح دے کر سخاوت کی مثال قائم کر دی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت پر، مسکینا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فقیر محتاج کو، یتیم کو، قیدی کو اس کی محبت میں کھانا کھلا دیتے ہیں، اپنی ضرورت کو ان کی ضرورت پر قربان کر دیتے ہیں۔ اور پھر کہتے کیا ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو تمہیں کھانا کھلاتے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس کھانے کا بدلہ ہمیں دو، بدلہ تو دور کی بات ہے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ بھی ادا کرو۔ سب کچھ کھانا 3 دن کھلاتے رہے، لیکن بدلے میں نہ ان سے کوئی بدلہ مانگا اور نہ ان کا شکریہ ادا کرنا مانگا کہ کم از کم تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، وہ جانے ہمارا بدلہ جانے، ہمارا اجر جانے۔ یہ ہے حضرت علی کی گھرانے کی سخاوت۔ تو 13 رجب المرجب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ یہ مختصر سے ان کے فضائل و مناقب تھے جو میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا، لیکن میں آخر میں یہ گزارش کروں گا، کچھ ظالم لوگ محبت علی کی آڑ میں باقی صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، کچھ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ پہ بھونکتے ہیں، ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آخری بات گزارش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ میرے نبی نے حضرت علی سے فرمایا، علی میری امت میں آپ کی مثال حضرت عیسیٰ جیسی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں 2 قسم کے لوگ گمراہ ہوئے، 2 طبقے گمراہ ہوئے، آپ کے بارے میں بھی 2 طبقے گمراہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہودیوں نے نفرت کا اظہار کیا، ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے نفرت کی، دشمنی کی، وہ گمراہ ہوا۔ دوسرا طبقہ عیسائی تھا
کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا لیکن اس قدر مانا کہ پہلے خدا کا بیٹا مانا اور پھر بعین ہی خدا مان لیا، یہ طبقہ ہوا گمراہ۔ تیسرا طبقہ مسلمانوں کا ہے جو عیسیٰ سے نہ نفرت کرتا ہے، نہ عیسیٰ کا انکار کرتا ہے، نہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اور نہ اس کو خدا مانتا ہے، عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتا ہے۔ یہ کامیاب طبقہ ہے مسلمانوں کا۔ حضرت علی کے بارے میں بھی دو طبقے گمراہ ہیں، ایک وہ جنہوں نے حضرت علی سے دشمنی کی، خارجی، وہ گمراہ ہوئے، جہنمی بنے۔ دوسرے وہ جنہوں نے حضرت علی سے محبت کی لیکن محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ حضرت علی کو خدا مان لیا، مشکل کشا، حاجت روا مان لیا۔ یہ فرقہ بھی، یہ طبقہ بھی گمراہ ہے۔ مشکل کشا، حاجت روا فقط خدا ہی کی ذات ہے۔ حضرت علی مشکل کشا ہوتے تو غزوہ خیبر کے موقع پر ان کی آنکھوں پہ میرے نبی کو لعاب دہن لگانے کی ضرورت نہ پڑتی، اپنی آنکھیں خود ٹھیک کر لیتے۔ مشکل کشا، حاجت روا فقط خدا کی ذات ہے۔ علی کا مشکل کشا بھی اللہ، ولیوں کا مشکل کشا بھی اللہ، نبیوں کا مشکل کشا اللہ، میرا اور آپ کا بھی مشکل کشا اللہ۔ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو حضرت علی سے نہ نفرت کرتا ہے، نہ علی سے دشمنی کرتا ہے، نہ علی کو خدا مانتا ہے، نہ علی کو مشکل کشا مانتا ہے، علی کو نبی کا صحابی مانتا ہے، اپنے سر کا تاج مانتا ہے، علی کو نبی کا داماد مانتا ہے، علی کو اپنے مرتبے اور مقام پہ رکھ کے اس کو مانتا ہے۔ یہ طبقہ اہل سنت والجماعت کا ہے، یہ کامیاب طبقہ ہے۔ کچھ ہمارے پاس سنی دانڈ آدمی کہہ دیتے ہیں علی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، ہر درد کی دوا ہے، نعوذ باللہ علی خدا ہے۔ اس قسم کے الفاظ بولنے والے مسلمان ہیں؟ حضرت علی ہمارے سروں کے تاج، ان کی جوتوں سے لگنے والی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، لیکن ہم انہیں صحابی مانتے ہیں، نبی کا داماد مانتے ہیں، نبی کے خاندان سے مانتے ہیں، ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، مشکل کشا، حاجت روا اور خدا صرف اور صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس پہ ہم قائم رہیں گے، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی ہم خدا کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے، علی کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے۔ اللہ ہمیں حضرت علی سے محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں تمام صحابہ کا احترام نصیب فرمائے، ان کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے کہ جو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں یا جو صحابہ کے خلاف بھونکتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحابہ کو سلام کرنے کی، عقیدت و احترام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔